السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر کلاس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہمارے پاس ہے حدیث نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا انہوں نے کہا، سعیدہ چڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر، فنادا پس آپ نے پکارا، بصوت رفیع بلند آواز کے ساتھ، یا معاشرہ اے گروہ من اسلم جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، بلسانی اپنی زبان کے ساتھ، وَلَمْ يُقْضِي اور نہیں اترا، ایمان اِلیٰ قَلْبِهِ ان کے دل کی طرف، اے وہ گروہ جنہوں نے زبان سے اسلام کا اقرار کیا ہے لیکن ابھی ایمان دلوں کے اندر نہیں اترا۔ وَلَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ تم نہ ستاؤ مسلمانوں کو، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ نہ تم ان کو شرمندہ کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا اور نہ پیچھے پڑو، عوراتہم ان کے عیبوں کے، فَإِنَّهُمْ بے شک وہ شخص، من یتبع جو پیچھے پڑتا ہے، عورت عیب اخیہ اپنے بھائی کے عیب کے، مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے، یتبع اللہ پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ عورتہ اس کے عیب کے، ومن یتبع اللہ اور جو پیچھے پڑ اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑ عورتہ جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے، یفسح اسے رسوا کر دے گا، ولو فی جوف رحلہ اگرچہ وہ اپنے گھر میں مقیم ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ کو ترمذی کے اندر امام ترمذی نے اپنی ترمذی کے اندر بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھے اور بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے لوگوں کے اس گروہ کو مخاطب کیا جو ابھی نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور باقاعدہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تربیت نہیں پائی تھی۔ جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، مدینہ اور مکہ کے آس پاس دیہاتی علاقوں سے بدوؤں کا آنا اور جانا لگا رہا اور لوگوں نے تیزی کے ساتھ اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ابھی کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی ٹریننگ حاصل نہیں کی، دینی تعلیمات کو سیکھا نہیں، ان لوگوں سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا اقرار ابھی اپنی زبان سے کیا ہے اور دلوں تک ایمان نہیں پہنچا، تم مسلمانوں کو ایذا نہ دو، نمبر 1۔ نمبر 2، مسلمانوں کو شرمندہ نہ کرو، آر نہ دلاؤ۔ نمبر 3، اور کسی مسلمان بھائی کی عیب، اس کی خامی اور اس کی برائی کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ جو شخص کسی مسلمان بہن بھائی کی برائی یا کسی عیب یا خامی کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسا کرنے والوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جس کی عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائیں وہ شخص پھر دنیا کے اندر کسی بھی طرح کی عزت نہیں کما سکتا، وہ دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہو کر رہتا ہے، رسوا ہو کر رہتا ہے، اگرچہ وہ بے عزتی سے بچنے کے لیے، وہ ذلت سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں چھپ کر ہی کیوں نہ بیٹھا رہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یاد رکھیے دین اسلام وہ دین فطرت ہے جس میں نہ صرف انسانوں کو اللہ رب العالمین سے تعلقات استوار کرنے کے اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ تعلقات قائم ہونے کے تمام آداب اور اصول بھی سکھلا دیے گئے ہیں۔ ایک اسلامی معاشرے کے اندر مسلمانوں کو آپس میں کس طرح مل جل کر رہنا ہے، کون سی اخلاقی اقدار کو حاصل کرنا ہے اور کن رذائل اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کی تمام تر تفصیل حدیث مبارکہ میں شریعت مطہرہ میں موجود ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم خوش نصیب ہیں کہ دنیا میں قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی گئی ہے، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے ہر لمحہ کے بارے میں مکمل گائیڈنس
شریعت مطہرہ ہمیں فراہم کرتی ہے۔ سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، رہنے سہنے، تعلقات بنانے، تعلقات توڑنے، میل جول، میل ملاپ، تمام کے تمام اصول جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کس طرح کے جذبات اپنے دل میں رکھے، اس کی ڈیٹیل اور تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے 4 کام کرنے سے روکا گیا ہے، 4 باتوں سے، 4 چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ کسی مسلمان بہن بھائی کو کوئی تکلیف اور اذیت نہ دی جائے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اپنے ہاتھ سے، اپنے رویے سے، اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے کسی بھی طرح کسی دوسرے مسلمان کو ٹیز نہ کیا جائے، تکلیف نہ دی جائے، اس کا دل نہ دکھایا جائے، اس کو پریشان نہ کیا جائے، اسے تکلیف نہ دی جائے، کہ ایسا کرنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا۔ مسلمان کی یہ ڈیفینیشن دی گئی ہے، یہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کسی بھی طرح اپنی زبان اور ہاتھ سے کوئی تکلیف دہ عمل نہیں کرتا۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ اور ایک اور موقع پر فرمایا، اس شخص کا اللہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں جو اپنے ہمسائے کو اذیت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی اصلاح کی حکمت عملی کی یہ خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص سے فرما دیا کہ وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے، بلکہ اس کا احترام اس پر واجب ہے، اپنے ہمسائے کا ہر طرح سے خیال رکھے۔ تو جب انسان اپنے ساتھ مل جل کر رہنے والے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا، ایسا سلوک کرے گا، تو لا محالہ اس کے اندر اچھی عادات ڈیولپ ہوں گی اور موقع بموقع دوسرے ملنے والے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ اچھائی پر مبنی ہوگا۔ وہ دوسرے مسلمانوں کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اذیت دینے، تکلیف دینے اور پریشان کرنے سے باز رہے گا۔ ہاتھ سے اذیت دینا، کسی کو مارنا، اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم کرنا، یا قلم سے، پین سے کسی کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی تحریر کرنا، کچھ لکھنا، کسی کے خلاف قلم اٹھا کر اس کو تکلیف دینے اور پریشان کرنے کی کوشش کرنا، زبان سے گالی گلوچ، طنز، بہتان، الزام، غیبت، کسی کی برائی کرتے ہوئے اس کو پریشان کرنے اور اذیت دینے کی کوشش کرنا۔ اپنا رویہ دوسروں کے ساتھ اس طرح کا رکھنا کہ دوسرے لوگ آپ کے اس رویے سے ڈسٹرب ہوں، پریشان ہوں اور وہ ان کے لیے باعث اذیت ہو، اس بات سے بھی روکا گیا ہے، کیونکہ رویے سے اذیت دینا اذیت کی ایک بری ترین شکل ہے۔ اس صورت میں ہو سکتا ہے انسان اپنی زبان سے کچھ نہ بولے، اپنے ہاتھ سے بھی کوئی بری حرکت نہ کرے، لیکن رویہ ایسا اختیار کرے جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہے۔ گھریلو زندگی میں ہمیں اس رویے سے واسطہ پڑتا ہے۔ کسی ایک شخص کے خلاف محاذ آرائی قائم کر لینا، ایسی فضا قائم کر دینا کہ وہ اس فضا کے اندر، اس ماحول کے اندر اذیت محسوس کریں۔ لہٰذا حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ڈرائے دھمکائے نہ۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک باوقار اور معزز مقام دیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ عزت دارانہ طریقے سے پیش آئیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی عزت نفس مجروح نہ کریں، کسی کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں، اپنے ہاتھ، اپنی زبان اور اپنے رویوں سے ہرگز بھی کسی دوسرے مسلمان کو کوئی اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش نہ کریں۔ حدیث مبارکہ میں دوسری چیز جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ کسی مسلمان کو آر دلانا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں، ہر انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ قدم قدم پر گناہ اور برائی کا ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ کسی انسان سے کسی موقع پر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی، تو موقع بموقع اس کی اس غلطی کا طعنہ مارتے رہنا،
تم نے فلاں موقع پر یہ کام کیا تھا، فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، تم فلاں موقع پر تم سے یہ جرم سرزد ہوا تھا، کوئی برائی جس میں وہ انوالو رہ چکا ہے اس پر اللہ کے حضور اس نے سچی اور پکی توبہ کر لی ہے، لیکن انسان اور لوگ اس کو اس گناہ اور اس برائی کا حوالہ دیتے رہیں، اسے شرمندہ کرتے رہیں، تو اسلام ہرگز بھی مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر انسان گناہ کا کام چھوڑ چکا ہے، بھول چکا ہے، تو اسے اخلاقی آر دلانا اخلاقی اور عقلی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں محاورے مشہور ہے نا، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ ایک انسان نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری، پھر اللہ نے اسے توفیق دی، وہ اللہ کے حضور توبہ طائب ہو گیا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو گیا، اس نے صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارنا شروع کر دی، تو معاشرے کے دیگر افراد اس پر تان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو اس کے ماضی کا حوالہ دینا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ مسلمان بہن بھائی ڈسٹرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ڈس ہارٹ ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتیں سن سن کر وہ نیکی چھوڑ بیٹھتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری سے اجتناب کنارہ کشی کر لیتا ہے کہ جب لوگوں کے اندر میں بدنام ہو ہی چکا ہوں، لوگ میرے ماضی کوئی میرے سامنے رکھتے رہتے ہیں، تو پھر مجھے نیک بننے اچھا کہلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، مگر جس کو اللہ استقامت عطا فرمائے اور جسے اللہ نیکی اور دین پر قائم رکھے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال معاشرے کے اندر ہمیں ہمارے سامنے ہو، ہمیں نظر آ رہی ہو، تو ہم نے دوسرے لوگوں کو بھی اس طرح کا اخلاق برتنے اور اس طرح دوسروں کو آر دلانے، شرمندہ کرنے سے روکنے، اور خود بھی اپنے اندر یہ وصف اور یہ خوبی پیدا کرنی ہے کہ کبھی کسی مسلمان بہن بھائی کو اس کا زمانہ ماضی یاد دلاتے ہوئے، اس کے گناہ یاد دلاتے ہوئے، اس کی غلطیاں یاد دلاتے ہوئے ان برے کاموں پر اس کو شرمندہ نہ کریں، آر نہ دلائیں، اور ان کی غلطیوں کو ان کے سامنے رکھ کر ان کو رسوا یا ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تیسری چیز جس سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، وہ ہے کسی مسلمان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑنا، کسی کے عیب تلاش کرنے میں نہ لگ جانا۔ اگر ہر شخص دوسرے کے عیب تلاش کرنے لگ جائے تو پورے معاشرے میں بغض و عداوت، نفرت اور عیب تلاش کرنے کا ایک رجحان شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ہر شخص دوسرے کے عیبوں پر ہی نگاہ رکھے گا تو پھر باہمی عزت ختم ہو جاتی ہے، ہر شخص دوسرے کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث مبارکہ میں، تم کسی مسلمان کے عیب، کسی مسلمان کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی برائی ہے، تو تم اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو تم خود بھی کوئی دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہو، تم خود بھی کسی عیب اور کسی برائی سے پاک اور صاف نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، اور وہ ستار ہستی، وہ رازوں کو جاننے والی ہستی تمہارے تمام دل میں چھپے رازوں تک کو جانتی ہے۔ لہٰذا اگر تم کسی کی عیب کے پیچھے پڑو گے تو اللہ تمہارے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا۔ تم کسی کی عزت اچھالو گے، کسی کی ٹانگ کھینچو گے، کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کرو گے، بدنام کرنے کی کوشش کرو گے، تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے یہ سب کچھ کریں گے، اور تم پھر جتنا بھی اپنی عزت بچانا چاہو، جتنا بھی ذلت و رسوائی سے بچنا چاہو، تم ہر کوشش کے اندر ناکام ہوگے، اپنے گھر میں چھپ کر بھی بیٹھ جاؤ تو اللہ رب العالمین تمہارے اس جرم کی وجہ سے تمہیں دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ عیب جوئی کی دو صورتیں ہیں، ایک بہتان اور ایک غیبت۔ بہتان جان بوجھ کر کسی بے گناہ کے اوپر کسی برائی اور گناہ کا الزام لگانا ہے، کسی ناکردہ گناہ کو کسی انسان کی طرف منسوب کرنا ہے۔ بہتان میں تو سرے سے اس فعل کا، اس برائی اور اس گناہ کا وجود ہی نہیں ہوتا، شرارت کے طور پر، نفرت کے طور پر، عداوت کے طور پر کوئی گناہ کسی کے سر تھوپ دینا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ سورہ نور میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر بہتان لگاتا ہے اور اس کا ثبوت پیش نہیں کرتا تو اس کو 80 کوڑوں کی دنیا میں سزا دی جائے گی، یعنی قذف، بہتان کے بارے میں پڑھا ہے نا آپ نے سورہ نور کے اندر، قذف کی سزا 80 کوڑے ہیں، اور اگر وہ دنیا میں توبہ نہیں کر لیتا
تو قیامت کے دن اللہ کے حضور بھی اسے جو ہے اپنے اس گناہ کا جواب دینا ہوگا۔ عیب جوئی کی جو دوسری صورت ہے وہ غیبت ہے، الزام تراشی کی۔ یہ ایک انتہائی گھناؤنی، گھٹیا اور کبیح صورت ہے۔ کسی بھی انسان کے اندر کسی برائی کا پایا جانا، کسی عیب کا ہونا اور اس کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا غیبت ہے۔ غیبت کی تعریف بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے بھائی کا تذکرہ کسی دوسرے انسان کے سامنے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں ایسے کرے کہ اگر تو اس کے سامنے یہ ذکر کرتا تو اس کو ناگوار گزرتا، وہ اس کو پسند نہ کرتا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ عیب، وہ برائی، وہ گناہ میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہی تو غیبت ہے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں کہ وہ برائی، وہ عیب، وہ گناہ تمہارے مسلمان بہن بھائی میں موجود ہے، تم اس کے منہ پر اور اس کے سامنے کہنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو اس گناہ اور برائی کی دلدل میں سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ کر کے اور محفل سجا کے لوگوں کے سامنے اس کی برائی کو نشر کرتے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر تم ایسی بات کا ذکر کرو جو اس کے اندر موجود ہی نہیں، جس گناہ کا اس نے ارتکاب ہی نہیں کیا، جس برائی میں وہ انوالو ہی نہیں، تو یہ تو بہتان ہے، اور بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت کے بارے میں ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغیبۃ اشد من القتل، غیبت قتل سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کی عیب جوئی کرتے ہوئے الزام اور غیبت دونوں چیزوں سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین سورہ حجرات کے اندر مسلمانوں کو معاشرے کے اندر رہنے کے آداب اور اصول سکھلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے ایمان والو، دوسرے لوگوں کے بارے میں شک اور بدگمانی میں نہ پڑ جاؤ۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ تو تم اپنے نفس پر الزام لگاؤ، نہ دوسروں کو برے برے ناموں سے پکارو۔ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ، برے نام فسق ہے، گناہ ہے، بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کرے گا ایسے کاموں سے وہ ظالموں میں سے ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، دوسرے لوگوں کے بارے میں شک اور بدگمانی میں نہ پڑو، کیونکہ بعض شک اور بدگمانیاں گناہ ہیں۔ ایک دوسرے کے رازوں اور بیدوں کو مت ٹٹولتے رہا کرو۔ تم میں سے کوئی دوسرے کی عدم موجودگی میں سے برا بلا نہ کہے، اس کی غیبت نہ کرے۔ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ بھلا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً کوئی بھی اس کام کو پسند نہیں کرتا، تمہیں اس سے گھن آتی ہے۔ جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا قابل نفرت ہے، قابل گھن ہے، ایسے ہی کسی دوسرے مسلمان کی غیبت کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کی خامیوں کو ڈسکس کرنا ایک مسلمان کے لیے قابل نفرت ہونا چاہیے، اور اس کو اسی طرح اس کام سے دور رہنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کام سے بچنا چاہیے جس طرح وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے بھاگتا ہے، دور رہتا ہے، اور اس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ جتنا ناپسند کسی کو اپنے مردہ بھائی کا نعوذ باللہ گوشت کھانا ناپسند ہے، اتنا ہی اس کو غیبت کرنا ناپسند ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ وہ دوسرے شخص کے اندر ایک عیب ہے تو عیب لگانے والا شخص خود اپنے بارے میں غور کرے کہ آخر اس کے اندر بھی اس طرح کے عیوب ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے تو وہ کیوں دوسروں کی برائیاں اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کے سامنے ڈسکس کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی عیب پر پردہ ڈالنے، کسی کی برائی کو چھپانے پر مسلمانوں کو خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا،
جو دنیا میں دوسرے انسانوں کے رازوں پر، ان کی عیوب اور ان کی برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے، ان کو مخفی رکھتا ہے، پوشیدہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے اس کے رازوں کو چھپا دیں گے، اس کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا دیں گے۔ جس دن اعمال نامے نشر کیے جائیں گے، جس دن سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا، انسان نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ وہاں پہ سب کے سامنے کھول دیا جائے گا، تو جو شخص دنیا میں دوسرے کے عیبوں پر پردہ رکھتا تھا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ رکھیں گے، اس کو یوم حشر کی رسوائی اور ذلت سے بچا لیں گے اور اس کو عزت و احترام کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کی جانے والی غیبت اور بدگوئی کی، اس کی عدم موجودگی میں مدافعت اور جواب دہی کی، تو اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے آزادی دے۔ یعنی آپ محفل اور مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی موجودگی میں کوئی بھی شخص کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کی غیبت یا عیب جوئی کر رہا ہے تو آپ اس کو روک دیں، آپ اس کو ایسا کرنے سے منع کریں اور اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے ہم کسی کی برائی ڈسکس کریں، کسی کی عیب جوئی کریں۔ تو آپ کا یہ فعل اور آپ کا یہ کام کل قیامت کے دن اللہ کے حضور آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کا باعث بنے گا۔ ڈیئر کلاس، حدیث مبارکہ کے اندر رذائل اخلاق سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک مسلمان کو اچھے اخلاق حسنہ اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک مسلم معاشرے کے اندر مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی نوعیت کے ہونے چاہیے، اس کی ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ آئیے دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر کس قسم کے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ کیا لوگوں کو تکلیف دینے، پریشان کرنے، اذیت دینے سے ہم باز رہتے ہیں؟ ہم اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھتے ہیں؟ کسی پر الزام لگانے اور بہتان تراشی میں تو کہیں پڑھ کر ہم اپنے اعمال کو ضائع نہیں کر رہے؟ ایسے ہی غیبت اور عیب جوئی کے حوالہ سے ہمارا کردار اور کریکٹر کیا ہے، آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان کی وجہ سے لوگ اوندے کر کے، الٹے کر کے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ تو یہ زبان ہے جس کی وجہ سے ہم بہت سارے گناہوں کا شکار ہو کر اپنی نیکیاں ضائع کروا بیٹھتے ہیں، اپنی نیکیوں کے سرمایہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک لمبی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، مفلس اور نادار وہ شخص ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو اچھا لباس نہیں، رہنے کو چھت یا مکان نہیں، دنیا اس کو مفلس اور نادار کہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ مفلس نہیں، میری امت کا مفلس، نادار، غریب وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے ڈھیر کے ساتھ اللہ کے دربار اور اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس کا نامہ اعمال چیک ہوگا، اس کے رجسٹرڈ نیکیوں سے بھرے پڑے ہوں گے، پوری نمازیں، پورے روزے، حج، عمرے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نفل، نوافل، ذکر، تلاوت قرآن، گویا پوری دنیا کی زندگی وہ عبادت اور ریاضت میں مصروف رہ کر گزار کر آیا ہے۔ رجسٹرڈ چیک ہونے پر اس کو جنت الاٹ کی جا رہی ہوگی۔ پوری انسانیت سر اٹھا اٹھا کر اس خوش نصیب انسان کو دیکھ رہی ہوگی جسے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہوگا کہ اچانک اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں کچھ لوگ آ کر اس کے خلاف رٹ دائر کر دیں گے، کہیں گے، اللہ یہ عبادت گزار ہے، یہ نیک ہے، اس نے دنیا کے اندر تیرے سارے حقوق پورے کیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اے اللہ یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں مجھے اپنی زبان سے تنگ کیا، گالی دی، اپنے ہاتھ سے تنگ کیا، مجھے ناحق مارا، یہ وہ ہے جو مجھ پہ بہتان لگایا کرتا تھا۔ ایک دوسرا آئے گا، اس نے مجھ پر الزام لگایا۔ تیسرا آئے گا، اللہ اس نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی۔ چوتھا آئے گا، اللہ اس نے میرے ساتھ فلاں برا معاملہ کیا۔ تو اللہ رب العالمین یہ ان کی جو ہے شکایتیں سن رہے ہوں گے۔ وہ لوگ کہیں گے، اللہ دنیا میں ہم اس کے مقابلہ میں بے بس تھے، کمزور تھے، مجبور تھے، یہ بڑا آدمی تھا، یہ چودھری تھا، ہم
اس سے کسی بات کا بدلہ نہیں لے سکے۔ یہ جو کچھ ہمارے خلاف کرتا رہا، ہم سہتے رہے، ہم برداشت کرتے رہے، لیکن ہمیں یقین تھا، ہمیں امید تھی ایک دن آئے گا، ایسا آئے گا جب تیری عدالت سجے گی، جہاں ہر انسان کو انصاف ملے گا۔ اے اللہ، تیری عدالت میں انصاف لینے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ آج ہم پہ کی جانے والی زیادتیوں کا ہمیں اس سے بدلہ لے کے دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے، جس کو یہ گالی دیتا تھا اس کی نمازیں اٹھا کر دے دو، جس کی غیبت کرتا تھا اس کے روزے اٹھا کر دے دو، جس پر فلاں ظلم کیا تھا اس کا فلاں عمل دے دو۔ یوں فرشتے اللہ کے حکم سے ایسے حقداروں کے اندر جس کا حق دنیا کے اندر انسان مارتا چلا گیا، ان کے اندر فرشتے اس نیک انسان کی، اس جنتی انسان کی نیکیاں تقسیم کرنا شروع کر دیں گے۔ ابھی حقدار کھڑے ہوں گے، ابھی وہ لوگ باقی ہوں گے جن کے ساتھ دنیا کے اندر اس نے بدسلوکیاں کی، برے رویے اختیار کیے، جن کو پر دنیا کے اندر وہ ظلم کرتا رہا، وہ لوگ ابھی باقی ہوں گے، لمبی قطار ہوگی، نیکیوں کے ذخیرے اور نیکیوں کا سرمایہ ختم ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اب ان حقداروں کے، اب ان مظلوموں کے گناہوں کو اٹھاؤ اور اس حاجی، اس نمازی اور عبادت گزار کے سر ڈال دو، اس کے کھاتے میں ڈال دو، اس کے نام اعمال میں ڈال دو، اور یوں اپنی نیکیوں سے محروم ہو کر دو قسم کا نقصان ہوگا۔ نہ صرف انسان اپنی نیکیوں سے محروم ہوگا، بلکہ وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر پر اٹھا لے گا۔ تو وہ بد نصیب شخص جو ابھی چند لمحے پہلے جنتی قرار دیا جانے والا تھا، جو جنت کی طرف لے جایا جا رہا تھا، وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دنیا کے اندر دوسرے مسلمانوں کو پریشان کرنے، اذیت دینے، تنگ کرنے کی بنا پر اپنی نیکیوں سے محروم ہو کر دوسروں کے گناہوں کی گٹھڑی اپنے سر پر اٹھا کر جہنم کی طرف جھونک دیا جائے گا، جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا، چیختا چلاتا، روتا پیٹتا وہ جنت سے ہٹا کر جہنم کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ مفلس ہے، وہ نادار ہے، وہ شخص غریب ہے جو اس طرح قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنی نیکیوں سے محروم ہو جائے گا، اپنی محنت سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو آئیے دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے، ہم تو پہلے سے ہی ماشاءاللہ کوئی بہت زیادہ نیکوکار نہیں ہیں، نہ ہی ہمیں نیکی کرنے کی آج کے زمانہ میں اتنی فرصت ہے، نہ ہی ہم نیکیوں کے معاملہ میں بہت ذوق و شوق سے نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، بہت ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے ہیں، اور بہت ہی کم نیکیوں کا سرمایہ ہمارے پاس ہے، وہ بھی پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں یا نہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ سرمایہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہم کل کو اس سے بھی محروم کر دیے جائیں۔ آئیے سوچیں، آئیے ہم فکر کریں، اس دن کی فکر کریں جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، سب رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے۔ رشتوں کو نبھانے، تعلقات کو قائم رکھنے کا اس دنیا کی زندگی میں ہی حکم ہے، اور اسی کے بدلے میں کل قیامت کے دن حقوق اللہ کے پورے ہونے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے پورا ہونے کے ساتھ ہی انسان کی نجات اور خلاصی ہے، اسی کے ساتھ انسان کی جنت وابستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف ہمیں اپنی عبادت کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کی خدمت اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اگر صرف ہم سے اپنی عبادت کروانا ہوتی تو اس کے لیے فرشتوں کی اللہ کے پاس کمی نہیں تھی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعبدون بندگی کے اندر یہ مفہوم ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی احکامات بندوں کو دیے گئے ہیں، اللہ کے بندوں کو تک پہنچائے گئے ہیں، وہ ان پر عمل پیرا ہوا جائے۔ اللہ کی بندگی کا مفہوم یہ کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کی جائے، دنیا میں کس طرح رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات قائم رکھنے ہیں، اور ہمارے لین دین اور معاملات کس طرح کے ہونے چاہیے، یہ ساری تعلیمات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں عطا کر دی گئی ہیں۔ ان کو اڈاپٹ کرنا، ان کو اختیار کر کے زندگی گزارنا، یہی بندگی ہے، یہی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بندگی عطا فرمائے، ہمیں رذائل اخلاق سے بچائے اور اخلاق حسنہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔